بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے۔ یہ زلزلہ اسلام آباد، لاہور، ملک کے شمالی علاقہ جات اور ملک کے مختلف علاقوں میں محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکٹر سکیل پر تھی اور یہ افغانستان اور تاجکستان کے بارڈر ایریا پر تھا، زیر زمین 94 کلومیٹر نیچے۔ لیکن اس کے زلزلے کی اس کے جھٹکے پورے پاکستان میں محسوس کیے گئے۔ جس طرح لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں اسی طرح لوگوں نے ریئیکٹ کیا، گھروں سے باہر نکل آئے، لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور ملک میں افراتفری کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ سب سے پہلا سوال کہ آخر زلزلے آتے کیوں ہیں؟ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ پاکستان کا جو علاقہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان کا جو جغرافی صورتحال ہے یہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جو دو ٹیکٹونک پلیٹس کے سنگم پر ہے، یعنی ایک ٹیکٹونک پلیٹس جو یوریشیا سے ہیں اور دوسری انڈین ٹیکٹونک پلیٹس۔ ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں کہ دو زیر زمین لیئرز ہوتی ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں۔ یوریشیا کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے کہ یوریشیا کیا چیز ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا خشکی کا ٹکڑا ہے وہ یورپ اور ایشیا کو ملا کر اس کو یوریشیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا ٹکڑا جس پہ دنیا کی آدھی زیادہ آبادی موجود ہے اس کو یوریشیا کہتے ہیں۔ اور دوسرا علاقہ کون سا ہے؟ انڈیا اور پاکستان کا علاقہ۔ تو پاکستان اس وقت ان دو علاقوں کے سنگم پر ہے۔ یہ دونوں علاقے علیحدہ ٹیکٹونک پلیٹس پر ہیں۔ یہ ٹیکٹونک پلیٹس اس طرح سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتی ہیں تو وہاں پر زیر زمین جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد زلزلہ آتا ہے۔ پاکستان کے اگر آپ شمالی علاقہ جات کو دیکھیں، خاص طور پہ جو پاکستان اور افغانستان کا جو سنگم ہے جہاں پر، وہاں پر 3 اونچے قدرتی پہاڑی سلسلے ہیں، ایک قراقرم، ایک ہمالیہ اور ایک ہندو کش۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ٹیکٹونک پلیٹس مسلسل پتہ نہیں کتنے ملین سال سے اس جگہ پر ایک دوسرے پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ان ٹیکٹونک پلیٹس کے یہاں پر ٹکرانے کی وجہ سے بعض اوقات تو وہ پلیٹس ایک دوسرے کے اوپر آ جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور وہ اوپر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ تو یہ ٹکرانے کی وجہ سے پہاڑ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اونچے اونچے پہاڑی سلسلے جو ہیں اس علاقے کے اندر، یہ بھی ان ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے کی وجہ سے نمودار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو انڈین ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹس اوپر کی طرف ہیں۔ بہت سلو اس کی موومنٹ ہے۔ ہر سال تقریباً 2 انچ یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ جو ہے وہ انڈین ٹیکٹونک پلیٹ کے اوپر آتی چلی جا رہی ہے، یعنی 2 انچ یا 5 سینٹی میٹر۔ پاکستان کے علاقے میں اس کو فالٹ لائن ایریا کہتے ہیں، جو پاکستان کے علاقہ ہے، جو علاقہ زلزلے کے لیے خطرناک محسوس کیا جاتا ہے اس کو فالٹ لائن کہا جاتا ہے۔ فالٹ لائن کیا ہوتی ہے کہ زیر زمین کچھ گیپس موجود ہوتے ہیں، ان گیپس میں جہاں پہ گیپس ہوتے ہیں وہیں پہ موومنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو یعنی ٹیکٹونک پلیٹ جب ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتی ہیں تو جہاں جہاں گیپس ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو حرکت محسوس ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر 3 فالٹ لائنز ہیں، ایک بالاکوٹ فالٹ لائنز، ایک چمن کے فالٹ لائن اور ایک کوئٹہ کے فالٹ لائنز۔ یہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر تاریخ میں پاکستان میں بہت بڑے بڑے زلزلے آ چکے ہیں۔ کوئٹہ میں 1935 میں زلزلہ آیا تھا جس میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل مر گئے تھے، اور ریسنٹلی 2005 کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ مظفر آباد، بالاکوٹ اور اس پورے خطے کے اندر آیا تھا جس میں تقریباً 73,000 افراد شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ علاقے ایسے ہیں کہ جو پاکستان اور جو سنگم افغانستان کا سنگم ہے اور پاکستان کا جو پورا علاقہ ہے یہ پوری فالٹ لائن بن جاتی ہے، تو یہاں پر زلزلوں کا خطرہ رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو زلزلہ آج کل آ رہے ہیں۔ جب زلزلوں کا سلسلہ آتا ہے تو اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو فالٹ لائن والی میں نے آپ کو بات بتا دی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زلزلہ، ایک بڑا زلزلہ جب آتا ہے تو اس کے بعد آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں، یعنی اس کے بعد چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہتے ہیں اور وہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے زلزلوں کا۔ اور بعض اوقات جب خطرناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکے ہلکے زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، جو اس بات کی انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، ان ہنگامی صورتحال سے محفوظ رکھے اور سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کوئی ایسا ٹریننگ کا انظام نہیں ہے، کوئی اویئرنیس کا انظام نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جب زلزلہ آئے تو ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ زلزلے کی صورت میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 نکات ہوتے ہیں: جھکیں، پکڑیں اور چھپیں۔ یعنی اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں تو فوراً جھک جائیں، اپنے آپ کو، اپنے سر کو، اپنے کندھوں کو، اپنے آپ کو محفوظ کریں، جھک جائیں، چھپ جائیں۔ یعنی اگر آپ کسی میز کے قریب بیٹھے ہیں تو اس میز کے نیچے چلے جائیں، یا کسی محفوظ سٹرکچر کے پاس ہے تو اس محفوظ سٹرکچر کے نیچے چلے جائیں۔ چھت میں اگر آپ کسی چھت کے نیچے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی کونے میں چلے جائیں۔ اگر آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت مضبوط ہے تو اس کے نیچے چلے جائیں، اگر دروازے کی چوکھٹ مضبوط نہیں ہے تو اس سے دور رہیں۔ اگر زلزلہ بہت شدید ہو تو بھاگنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ بھاگنے سے بھی آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔
جب زلزلہ ختم ہو جائے تو پھر بلڈنگ سے باہر نکلیں. اس کے علاوہ لفٹ کا استعمال بالکل نہ کریں. اگر زلزلہ بہت ہلکا ہو تو پھر آپ آہستہ آہستہ بلڈنگ سے باہر نکل سکتے ہیں, لیکن بھگدڑ مچانے کی کوشش مت کریں. بھگدڑ آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس صورتحال میں چھپنا جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جب زلزلہ ختم ہو جائے تو آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر کہیں گیس کی لیکیج تو نہیں ہو گئی, آپ کے گھر کے اندر کوئی دراڑ تو نہیں آ گئی, آپ کے اندر کوئی گھر کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ تو نہیں ہو گیا, آپ کے گھر کے اندر کوئی پانی لیک تو نہیں ہو گیا. تو اس طرح سے چیک کرنا, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو زلزلے کے بعد ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جو زلزلے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فالٹ لائنز ہیں, یہاں پر چونکہ پچھلے عرصے میں کافی عرصے سے زلزلے آ رہے تھے تو یہ زلزلوں کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے. تو وہی بات کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کے موومنٹ کی وجہ سے جو فالٹ لائنز یہاں بنی ہوئی اور فالٹ لائنز کے اندر یہ ممکن ہے کہ آفٹر شاکس ہوں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ سیسمک سوام بن جاتے ہیں. سیسمک سوام یہ ہوتا ہے کہ وہ فالٹ لائنز اتنی زیادہ گہری ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر ایک مستقل زلزلوں کا سلسلہ بنتا رہتا ہے. وہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے جیسے جاپان, انڈونیشیا میں ہر وقت زلزلے آتے رہتے ہیں, وہاں پہ آتش فشاں پہاڑ ہیں, ٹیکٹونک پلیٹس ہیں, تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہوتی رہتی ہے. زلزلے جیسے جاپان میں بہت شدید اور بہت ریگولر آتے ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. انسان کو ہمارا مذہب بھی یہ درس دیتا ہے کہ جب بھی قدرتی آفات ہوں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے. صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور اپنے آس پاس والوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے املاک کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے, سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی آزمائشوں کے ذریعے آپ کو تنبیہ کرتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, اور جس طرح سے اس نے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو زلزلے سے متعلق اگر خدا نہ خاصہ پاکستان میں اللہ دعا کریں کہ زلزلہ نہ آئے, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہوئی آپ دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل.